तमाम कैंडिडेट्स को पार्लिमानी बोर्ड के तमाम मेंबर्स ने और लीडरशिप ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद एक एक कैंडिडेट को जो है वो इंटरव्यू किया, सबकी बात सुनी और तकरीबन 7 घंटे जो है ये इजलास का ड्यूरेशन है और उसमें आलमोस्ट 70-80% हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पे काफ़ी क्लैरिटी जो है वो आ चुकी है और उन फैसलों का ऐलान भी जो है वो 2-3 डिवीज़न जब हो जाएंगे तो उनका कर दिया जाएगा। और जहाँ पे कोई थोड़े बहुत जो है वो डिस्प्यूट्स हैं तो उसमें पार्टी की ये कोशिश है कि वहाँ पे कमेटीज़ बना के तो कंसेंसस पैदा किया जाए और लोगों को इस बात पे आमादा किया जाए कि पार्टी एक यूनिट के तौर पे जो है वो एक मुकम्मल एक जो है वो यकजहती के साथ भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले और बाहमी इख्तलाफात जो हैं उनको जो है वो मिनिमाइज़ कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरह से आज ये बात भी मैं आपके साथ शेयर करनी चाहता हूँ कि पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि डिसिप्लिन को पूरी तरह से जो है वो पार्टी डिसिप्लिन उसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा और इस सिलसिले में दानियाल अजीज़ साहब ने जो पिछले दिनों में बयानात दिए हैं उनका सख्ती से नोटिस लिया गया है और उन्हें आज जो है वो शो का नोटिस जो है वो जारी किया गया है जिसमें उनसे ये डिमांड की गई है कि वो इस शो काज का जवाब 7 दिन में देने के साथ साथ जो है वो अपने रवैये को दुरुस्त करें और उनसे तकाजा किया गया है कि वो इस किस्म की बयानबाजी से जो है वो इज्तनाब करें और इस बात की वजाहत करें कि जो उन्होंने बात की है उसके वो क्यों की है और क्यों ना उनके ख़िलाफ़ जो है वो पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल चौधरी हसन इकबाल साहब मौजूद हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि वो भी आपको जो है वो आज के हवाले से और पार्टी की जो ओवरऑल पॉलिसी है कि पार्लिमानी बोर्ड जो है वो पंजाब का तो मैंने जिक्र कर दिया कि आज सरगोदा डिवीज़न हमने किया है, मंडे को रावलपिंडी डिवीज़न करेंगे तो बाकी अजला और बाकी सूबे और बाकी डिवीज़न जो है वो फिर आगे उनका शेड्यूल जो है वो तय किया जाएगा। तो इस बारे में जो दीगर सूबों से मुतल्लक जो कार्रवाई और जो अजलास पार्लिमानी बोर्ड्स के होने हैं तो उनके मुतल्लक चौधरी हसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको आगाह करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी राना सनाउल्लाह साहब ने आपको आगाह किया कि मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड का आज पहला इजलास हुआ जिसकी सदारत कायद जनाब नवाज शरीफ साहब ने की। उसमें सदर शहबाज शरीफ साहब और दीगर अरकान शरीक हुए। आज हमने सरगोदा डिवीज़न जिसके अंदर सरगोदा डिस्ट्रिक्ट शामिल है, उसमें भक्कर डिस्ट्रिक्ट शामिल है, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट शामिल है और खुशाब डिस्ट्रिक्ट शामिल है, इनके तकरीबन 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों के 7 घंटे में इंटरव्यूज़ किए और तमाम उम्मीदवारों ने अपना प्रोफाइल, अपनी पार्टी से वाबस्तगी और इलेक्शन के लिए अहलियत जो है वो बोर्ड के सामने पेश की। मुस्लिम लीग नून पहली जमात है जो इंतखाबात की तैयारी के लिए अपनी संजीदा कोशिशें शुरू कर चुकी है। हमने सबसे पहले अपनी मंशूर कमेटी का आगाज़ किया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून पहली जमात है जिसके पार्लिमानी बोर्ड ने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए अपना काम शुरू किया है और हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि बेहतरीन उम्मीदवारों का चुनाव करके उन्हें इंतखाबात में टिकट जारी किए जाएंगे ताकि 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून भरपूर कामयाबी हासिल करे। पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उनका हल एक मजबूत, मुस्तहकम
منتخب حکومت میں ہیں، اور مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس ترقی کے لیے اور معیشت کو درست کرنے کے لیے صلاحیت بھی ہے، ٹیم بھی ہے۔ 2013 سے 18 کا 5 سال کا ہمارا عرصہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے وہ کام بھی کیے جنہیں لوگ ناممکن کہتے تھے۔ 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے 4 سالوں میں لگا کر دکھائے، جبکہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی تھی۔ اسی طرح دہشت گردی جو کہ ناممکن لگتی تھی ختم ہوگی، اس کو ختم کیا، کراچی کے اندر امن قائم کیا۔ سی پیک جیسے منصوبے کے تحت 3 سالوں میں ہم نے $25 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں لا کے پاکستان کو ٹیک آف پوزیشن پہ کھڑا کیا، جس کو کہ 2018 میں اناڑی اور نالائق عمران کو مسلط کر کے کریش کر دیا گیا۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم پھر اپنے ترقی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے اسے 2018 میں پاکستانی قوم سے چھینا گیا تھا۔ ہمیں بڑی یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ مسلم لیگ نون کو جن امیدواروں نے درخواستیں دی ہیں اس میں مختلف طبقوں کے لوگ شامل ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان ایپلیکنٹس جو ہیں ان کے اندر بھی جو جوش ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور اپنی قیادت کے ساتھ وہ بے مثال ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت قوم کی نگاہیں اور امیدیں مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ منڈے کو 4 تاریخ کو ہم پنڈی ڈویژن کا جائزہ لیں گے، اور ٹیوزڈے کو 5 دسمبر کو ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن خیبر پختونخوا سے ان کے امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے، اور 6 تاریخ کو بلوچستان کے امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے، اور اس کے بعد ہمارا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا، جس میں 8 تاریخ کو بہاولپور، 9 کو ملتان، 11 کو ساہیوال ڈویژن، 12 کو فیصل آباد ڈویژن، 13 کو گجرانوالہ ڈویژن، 14 کو لاہور ڈویژن، اور پھر 15 کو لاہور شہر، 16 کو صوبہ سندھ، 18 کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، اور 19 دسمبر کو جو خیبر پختونخوا کے بقایا ڈویژنز ہیں ان کے انٹرویوز ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑا مرحلہ وار پروگرام ہے جس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم میرٹ کے اوپر ان امیدواروں کا چناؤ کریں جن کی پارٹی کے ساتھ وابستگی بھی مضبوط ہو، جن کے اندر ملک اور قوم اور عوام کی خدمت کرنے کی صلاحیت بھی بہترین ہو، اور وہ انتخابی مرحلے میں کامیاب بھی ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اس پورے عمل کے بعد پوری قوم دیکھے گی کہ مسلم لیگ نون ایک ایسی ٹیم کے ساتھ انتخابی عمل میں اترے گی جو اسے ایک تاریخی کامیابی انشاءاللہ دلوائیں گے۔ دانیال عزیز صاحب نے جو بیانات دیے آپ پہ کڑی تنقید انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی 16 ماہ کے اندر جو مشکلات پیش ہیں پی ڈی ایم حکومت میں آپ کا کردار کلیدی تھا اس حوالے سے، تو ایسی کیا آپ کے ساتھ کوئی چپکلش تھی، ان کی ناراضگی تھی جس کی وجہ سے اتنی زیادہ گولہ باری کی آپ پر؟ میں نہیں جانتا، مجھے افسوس ہوا ہے، میں نے کل بھی کہا ہے کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں، اور اس طرح کا بیان انہوں نے کیوں دیا ہے اس کا تو وہی جواب دے سکتے ہیں، لیکن جو الزامات انہوں نے مجھ پہ لگائے ہیں یہ تو اگر آپ ایک ہائی اسکول کے طالب علم سے بھی پوچھیں کہ جن موضوعات اور جن چیزوں کی ذمہ داری انہوں نے مجھے دی ہے کیا وزیر منصوبہ بندی سے ان کا تعلق ہے، تو ایک ہائی اسکول کا بچہ بھی بتا دے گا کہ دور دور تک میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ کوئی ان کی اپنی ذاتی بات ہے، یا پھر یہ ہے کہ نام میرا لے کے کسی اور کو سنانا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو کی زبان کیوں بول رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن دکھ ہوا ہے، وہ ایک پرانے سیاستدان ہیں اور ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کریں گے جس سے کہ پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہو۔ جی
احسن صاحب اور رانا صاحب دونوں سے ہی میرا آپ کا کویشچن ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کافی دنوں سے گولہ باری ہو رہی ہے مسلم لیگ نون پر، بہت سارے اعتراضات وہ کر رہے ہیں، لیکن ایک جو بات بار بار وہ ریپیٹ کر رہے ہیں تو یہ کہ مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتی ہے. کل بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، تو یہ کیا ان کا صرف سیاسی بیان ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے یا کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ اور اس میں ایڈ کر لیں کہ بلاول صاحب کا ابھی سامنے آیا کہ میاں صاحب کس بیانیے پہ جو ہے وہ پنجاب الیکشن لڑیں گے. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو ختم ہو گیا، پنجاب کے عوام ان کا ٹماٹر اور انڈوں سے استقبال کرے گا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں پی ایم ایل این کا مخالف ووٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے. تو سیاسی طور پہ وہ ہمارے خلاف بات کر کے ہی ہمارا مخالف ووٹر جو ہے اس کو اٹریکٹ کر سکتی ہے. لیکن ہم یہ خیال کرتے ہیں اور ہماری یہ سوچ ہے کہ وہ اوئے توئے کا کلچر، وہ مخالفوں کو جو ہے وہ گالیاں دینا اور اپنے لوگوں سے کہنا کہ وہ مخالف سیاستدانوں کو دیکھ کے ان کو گالیاں دیں، اس کلچر نے پچھلے 5 سال پونے 4 سال جب پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے تو پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ الیکشن کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے ان جمہوری روایات کو اور ان اقدار کو جو ہے وہ پیش نظر رکھے گی. باقی انہیں بالکل الیکشن پنجاب میں لڑنے کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف بات کرنی ہے، پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے، تو اس کی انہیں آزادی ہے، وہ بھرپور طریقے سے وہ کریں اور اپنا زور لگائیں پورا. انہیں حق حاصل ہے کہ وہ پنجاب میں کوشش کریں. میں اس میں ذرا ایڈ کر دوں کہ دیکھیے اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا بیانیہ مسلم لیگ نون کی ترقی کا ایجنڈا اور کارکردگی ہوگی. 2018 میں 2 جماعتیں آزمودہ تھیں اور ایک نسبتاً نئی جماعت تھی، لیکن 2024 میں جب ہم انتخابی عمل میں اتریں گے تو پی ٹی آئی 10 سال خیبر پختونخوا میں لگا چکی ہے، پیپلز پارٹی 15 سال سندھ میں لگا چکی ہے اور مسلم لیگ نون 2008 سے 18 10 سال پنجاب میں لگا چکی ہے، جبکہ اس کے بعد عثمان بزدار کے 5 سالوں سے ہماری کارکردگی پہ گرہن لگانے کی کوشش کی گئی. لیکن اس کے باوجود ان تینوں جماعتوں کو موقع ملا ہے کہ 3 صوبوں کے اندر حکمرانی کریں. مسلم لیگ نون فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ اس نے جو پنجاب کے اندر ترقی کی ہے، اس نے جو لاہور کی شکل نکالی ہے، ویسی شکل وہ پورے پاکستان کے آبادیوں کی نکال سکتی ہے. کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جو شکل اس نے کراچی کی نکالی ہے ویسی وہ پورے پاکستان کی نکالے گی؟ کیا پی ٹی آئی یہ کہہ سکتی ہے کہ جو شکل انہوں نے پشاور شہر کی بنائی ہے ویسی وہ پاکستان کی بنائیں گے؟ بی آر ٹی کا آپ کے سامنے قصہ ہے کہ کیا انہوں نے کیا ہے. اور جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بارے میں 2 ٹوک ہم الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ نہ کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے، نہ کوئی ایسی تجویز پہ ہم یقین رکھتے ہیں، بلکہ 18ویں ترمیم ادھوری ہے. مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم کو مکمل کرے گی اور وہ یوں ادھوری ہے کہ 18ویں ترمیم کا مقصد اقتدار کو مرکز سے ڈیوالو کر کے عوام تک لے جانا تھا. اس کے پہلے مرحلے میں مرکز سے صوبوں تک ڈیولوشن ہوئی، لیکن صوبوں سے نیچے وہ ڈیولوشن ابھی ادھوری ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے منشور میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے ایک مضبوط بلدیاتی نظام کے ذریعے اس ڈیولوشن کو جس کی صوبوں کے اندر بریکیں لگ گئی تھیں اسے نیچے کی سطح تک لے کے جائیں گے، تاکہ پاکستان میں مضبوط بلدیاتی اداروں کے ذریعے
2 سے 2.5 لاکھ مزید الیکٹڈ آفیسز نکلیں جس میں نوجوان شامل ہوں، داخل ہوں، ان کو جمہوریت کی تربیت ہو، وہاں سے ملک کو نئی قیادت اور نئی نرسری پیدا ہو اس مستقبل کے لیے. تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ پاکستان میں 18ویں ترمیم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے تھرو اسٹرانگ لوکل گورنمنٹس. اور پی ایم ایل این جو ہے، پی ایم ایل این واضح طور پہ یہ اعلان کرتی ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس میں جو کچھ ڈیوالو ہو گیا ہے اسے فردر صوبوں سے ضلع کی سطح پر اور عوامی سطح پہ، لوکل باڈیز کی سطح پہ ڈیوالو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی چیز جو ہے وہ رول بیک کرنے والی یا جس طرح کا خوف پیپلز پارٹی پیدا کر کے، ماحول پیدا کر کے وہ الیکشن سلوگن بنانا چاہتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. احسن صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو آپ پر الزام لگایا دانیال عزیز صاحب نے، آپ بالکل اس کے ذمہ دار. اس کو چھوڑے، آپ اس کو کیا پارٹی نے شو کا نوٹس دیا ہے، اس کا جب دیکھیے سر میرا سوال لے لیں. پاکستان آج جس تباہ کن مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری عمران نیازی کے ان 4 سالوں پر ہے اور اس آئی ایم ایف معاہدے کے اوپر ہے جو عمران نیازی جس پر دستخط کر کے گیا. جب یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو رہا تھا، آپ قومی اسمبلی کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں، ہم نے اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے اس وقت کہا تھا کہ یہ معاہدہ جس کو سرنڈر کر دیا انہوں نے، اگر اس پر جب عمل کرنا پڑے گا تو پاکستان میں بدترین مہنگائی کی لہر آئے گی. یہ وہ چیز ہے جو ریکارڈ کے اوپر ہے. تو آج پاکستان جس مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے اس کی ذمہ داری اس نااہلی کے اوپر ہے کہ جس نے پاکستان کی معیشت کو 4 سال تباہ کیا، جس نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو ختم کر دیا، جس نے سی پیک کے منصوبے کو تباہ کر دیا اور جس نے آئی ایم ایف سے ایسی شرائط پہ معاہدہ کیا کہ جن کا براہ راست اثر ایک عام آدمی کے اوپر پڑا. اور اسی لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملک کی معاشی بحالی کے لیے ایک مضبوط، مستحکم اور آزمودہ حکومت کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے 2013 سے 18 کے درمیان مہنگائی کو ختم کر دیا تھا. جی مسلم لیگ نون کے جتنے بھی امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے اور پنجاب میں کافی حد تک زیادہ 16 کینڈیڈیٹس ہیں، امیدوار ہیں ٹکٹ کے، لیکن اس کے ایک پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے الیکٹیبلز کو بھی شامل کری اور دیگر جو لوگ ہیں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس بھی جو ہے امیدوار ہیں. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو ناراض ہو رہے ہیں ان کے شمولیت سے، ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا؟ دیکھیں، الیکٹیبلٹی جو ہے وہ ہر الیکشن کے لیے ایک بنیادی جو ہے وہ شرط ہوتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کا چناؤ کرتے وقت اس بات کو لازماً پیش نظر رکھے گی کہ ان لوگوں میں یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی آپ کے لوگ ناراض، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. جہاں جہاں پہ بھی ہم کسی الیکٹیبل کو جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں، باقاعدہ وہاں پہ ڈسٹرکٹ، ڈویژن لیول اور حلقہ لیول کے اوپر اپنے لوگوں سے مشاورت کر کے، اپنے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے، ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح سے کنسنسس پیدا کر کے لوگوں کو شامل کر رہے ہیں. ہم کسی ایسے الیکٹیبل کو شامل نہیں کر رہے جس کے متعلق پارٹی میں کوئی رزلٹ. اور میں اس میں اس کی ایک میں وضاحت میں ایک واضح اور کر دوں. دیکھیے، مسلم لیگ نون کے پاس جس حلقے میں اپنا مخلص نظریاتی کارکن موجود ہے جو الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہماری پہلی ترجیح وہ کارکن ہے. جس حلقے میں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ خلا ہے، صرف وہاں پر الیکٹیبلز کو مقامی تنظیم کی مشاورت کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے. میں اور واضح کر دوں کہ پارٹی لیڈرشپ نے اور پارلیمانی بورڈ نے آج بیٹھ کے یعنی آج پہلے اجلاس سے پہلے جو چند اصول طے کیے ہیں، جس جگہ پہ ہمارا مخلص اور ڈیڈیکیٹڈ
कुर्बानी देने वाला, पार्टी के साथ खड़ा रहने वाला वर्कर मौजूद है और वो इलेक्शन लड़ने और जीतने की सलाहियत रखता है, वहाँ पे पार्टी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। देयर इज़ नो ऑप्शन। राणा साहब बताइएगा कि आज दानियाल अजीज को नोटिस जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कई और रहनुमा भी ऐसे हैं जो ऐसे बयानात जारी करते हैं, शायद कफान अब्बासी, जो पार्टी पॉलिसी से मुताबिक नहीं देखते। तो क्या अब ये शोकत नोटिस का सिलसिला समझा जाए कि जारी रहेगा? नहीं, ये कोई सिलसिले वाली बात नहीं है। मामला ये है कि अगर कोई एक चीज़ सामने आती है और पार्टी समझती है कि इसके ऊपर मुतलका रुकन से जिन्होंने ये बात की है उनसे वजाहत तलब करना ज़रूरी है, तो वो वजाहत जो है वो तलब की जाती है। बाकी जो बातें उन्होंने की हैं वो बिल्कुल बेमानी हैं। एहसन इकबाल साहब ने उनका जवाब दे दिया है। तो ऐसा अगर कोई और रुकन किसी तरह कोई बयान देता है या बात करता है तो उसका पार्टी जवाब भी दे सकती है और वजाहत भी ले सकती है। राणा साहब ये कहा जा रहा है कि कुछ हल्के ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इलाज थोड़ा सा उनका बाकी रह गया और वो हो सकता है कि लंदन वापस चले जाएं। तो इन ये कौन से हल्के हैं? पता नहीं, कुछ हल्के कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये आप ही कह रहे हैं। ये कहेगा कि 16 माह जो है वो नून की पीडीएम का हिस्सा रही है जी, हुकूमत की है, तो अब एक दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है, तो क्या उस वक्त मुफादात के लिए इकट्ठे हुए थे सारे के? जी, उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसके लिए तमाम पार्टीज इकट्ठी हुई थी। पीडीएम कभी भी इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था और उस वक्त तमाम पार्टी जो है इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए इकट्ठी हुई थी और वो बचाया। वो एक कौमी चैलेंज था जिसके लिए सब इकट्ठे हुए थे। एक कौमी चैलेंज था, एक कौमी इमरजेंसी थी। इमरान खान पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के धाने पे ले गया था और उस वक्त तमाम जमातों ने अपनी सियासत को बालाए ताक रख के मुल्क के मफाद में और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान को इस तबाही से बचाने के लिए इकट्ठे होंगे। राणा साहब ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन, ये सवाल बताइएगा कि 3 दफ़ा नाशीद साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, ठीक है, पार्टी भी कई दहाइयों से इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन आपके मुखालफिन भी आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कैसी पार्टी कि जिसके पास अभी तक मंशूर बनाने का भी बन नहीं सका, उस पर क्या कहेंगे? ये आपने क्या बात की? वही हर इलेक्शन से पहले ये एक्सरसाइज होती है। हर इलेक्शन से पहले ये एक्सरसाइज होती है। 7 घंटे इजलास की कोई कंक्लूजन बता दें किन उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए? जी, वो 1-2 रोज में जो है वो जारी कर दिए जाएंगे और इसी तरह से ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। सवाल फाइनल हो गया।